الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کل فتنہ فساد کا دور ہے۔ شیطان ہر وقت ایسی کوشش میں رہتا ہے کہ امت مسلمہ میں انتشار، افتراق اور تفرقہ پیدا کرے۔ جو بات کل تک اختلافی تھی، جو بات کل تک اختلافی نہ تھی، وہ آج کر دی گئی۔ اس امت کی تنظیم، قوت اور ترقی کا راز اس کے ملی اتحاد میں مضمر ہے، اور شیطان کو یہ گوارا نہیں، لہٰذا نت نئے وسوسے ڈالتا اور نئے ناموں سے فرقے بناتا اور انہیں لڑاتا ہے۔ ایسے ہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، وہ بھی ایسے نت نئے جو فتنے برپا کر کے مسلمانوں کے بیچ تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک ویڈیو بیان سننے کا اتفاق ہوا۔ میرے محترم بھائی ہے محمد علی تنیو صاحب، انہوں نے مجھے محمد علی مرزا صاحب کا ویڈیو ریکارڈ سینڈ کیا، جس میں انجینئر صاحب کا کہنا ہے کہ اجتماعی دعا مانگنا احادیث سے اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دعا مانگنا قرآن حدیث اور سلف صالحین کے عمل کے مطابق ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے۔ آئیے پہلے انجینئر صاحب کا وہ ویڈیو بیان سنیں، دیکھیں، اس کے بعد آگے ہم عرض کرتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد امام صاحب کی اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے یا نہیں؟ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا جو کرتے ہیں دیوبند اور بریلوی حضرات ریگولر روٹین کے ساتھ، وہ خود بھی مانتے ہیں کوئی نہیں ثابت۔ آپ ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جائز ہے اور دعا کوئی گناہ کا کام تو نہیں۔ وہ اور طرف چل پڑیں گے، ان کو کہ سرکار پھر تو گناہ کے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو نہیں ہیں۔ مثلا عید کی نماز سے پہلے اذان دینا، اذان دینا کیا گناہ کا کام ہے؟ بخاری مسلم حدیث ہے، اذان کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے تو صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، عید والے دن تو اذان ضرور ہونی چاہیے، تو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، وہ نبی اسلام نے نہیں دی۔ تو جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا اس کیس میں تو آپ مان رہے ہیں دین کے معاملات میں۔ باقی جو آپ کے دنیاوی معاملات ہیں نا، ان کے اندر تو مسلم میں حدیث ہے، انتم اعلم بامر دنیاکم، دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو۔ اس میں صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ منع نہ ہو، دینی کاموں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ثابت ہونا چاہیے، اس کی اصل دین میں موجود ہونی چاہیے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے سنا اور دیکھا کہ انجینئر صاحب کا کیا کہنا ہے۔ ناظرین محترم، دعا مانگنا قرآن، حدیث اور سلف صالحین کے عمل کے مطابق ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے، بلا دلیل ہے۔ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، آپ یا میں اس کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے دعا کرنا نیکی و سعادت ہے۔ نماز، روزہ، حج میں وقت کی قید ہے، مگر دعا کے لیے اللہ تبارک و تعالی یا رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی وقت کی قید نہیں لگائی۔ اللہ کریم جل جلالہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ قدر عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدثنا الحسن بن عرفۃ حدثنا یزید بن ہارون عن عبد الرحمن بن ابی بکر قرشی الملکی
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے اسے عافیت کا سوال زیادہ پسند ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا دعا اس مصیبت کے لیے بھی نافع ہے جو اتر چکی اور اس کے لیے بھی جو ابھی تک نہیں اتری، سوائے اللہ کے بندوں دعا مانگنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ بحوالہ ترمذی حدیث نمبر 3548۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدثنا یزید بن ہارون عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له من الدعاء منکم فتحت له ابواب الاجابہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے قبولیت کا دروازہ کھل گیا۔ حوالہ ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 29168۔ ایک اور حدیث پاک میں سرور عالی وقار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن منصور والاعمش عن ذر عن یسیع الحضرمی عن النعمان بن بشیر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا دعا عبادت ہے، پھر یہ فرمایا تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں قبول کرتا ہوں، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب ذلیل ہو کر جہنم رسید ہوں گے۔ بحوالہ مسند احمد بن حنبل، سنن ابو داؤد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، مسند بازار کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، مستدرک علی الحاکم میں، حاکم المستدرک علی السیئن میں بھی حدیث پاک موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، ابو یعلا کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، طبرانی معجم صغیر کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور مسند عبداللہ بن مبارک کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک اور روایت میں سرکار علی وقار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدثنا عباس بن عبد العظیم عنبری وغیر واحد قالوا حدثنا ابو داود طیالسی حدثنا عمران القطان عن قتادہ عن سعید بن ابی الحسن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز بزرگ تر نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ
أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالی سختیوں اور مصائب میں سے اس کی دعا قبول فرمائے، اسے صحت اور کشادگی کی حالت میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں، یہ انجینئر صاحب کا کہنا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سرور علی وقار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، انہی سے روایت ہے، ان براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قلنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول ربني عذابك يوم تبعث او تجمع عبادك۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہمیں آپ کے دائیں طرف کھڑا ہونا زیادہ محبوب تھا، تاکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد چہرہ انور ہماری طرف پھیرے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا، اے میرے رب، مجھے اپنے اس دن کے عذاب سے محفوظ فرما جس دن تو اپنے تمام بندوں کو اٹھائے گا یا جمع کرے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 مطبوعہ کراچی۔ نماز کے بعد دعا مانگنے والے کے متعلق حدیث پاک میں فرمایا، حدیث پاک میں ہے، ارزق بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے امام نے نماز پڑھائی جن کی کنیت ابو رمسا تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نماز یا اسی طرح کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پہلی صف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں جانب تھے۔ ایک شخص تکبیر تحریمہ یعنی شروع سے ہی نماز میں شامل تھا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر دائیں بائیں سلام پھیرا تو ہم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف رخ انور پھیر کر بیٹھ گئے، جس طرح ابو رمسا یعنی میں گھوم کر بیٹھا ہوں۔ تو وہ شخص جو شروع سے ہی نماز میں شامل تھا کھڑا ہو کر بقیہ نماز پڑھنے لگا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف لپکے اور اس کے کندھے سے پکڑ کر کھینچا اور فرمایا، بیٹھ جا۔ اہل کتاب اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کہ وہ اپنی نمازوں میں دعا وغیرہ کے ذریعے فاصلہ نہیں کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ مبارکہ اٹھا کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، اللہ تبارک و تعالی تیرے ذریعے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب فی الرجل یتوضأ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 مطبوعہ لاہور۔ اس حدیث پاک میں بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا حضور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اجتماعی دعا کا ثبوت ایک اور حدیث پاک میں ہے۔ حبیب بن سلمہ فاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی قوم جمع ہو اور ان میں سے ایک دعا کرے اور بقیہ اس پر آمین کہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ بحوالہ المعجم الکبیر حبیب بن مسلمہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 21 مطبوعہ قاہرہ۔ نماز کے بعد امام کو سب کے لیے اجتماعی دعا کرنی چاہیے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی قوم کا امام ہو تو اسے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ بحوالہ سنن ابو داؤد کتاب الطہارہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
23 مطبوعہ لاہور۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کے متعلق بھی احادیث مبارکہ وارد ہے، لیکن ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر کسی معترض نے ہاتھ اٹھا کر دعا کے متعلق کہا تو پھر ہم ان کے اس سوال کا جواب دیں گے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کون سی دعا جلد قبول ہوتی ہے، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے آخری پہر میں کی گئی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا۔ تو یہاں پر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیم فرما رہے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کی گئی ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، بحوالہ جامعہ ترمذی ابواب الدعاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 404۔ ایسے ہی جو دیوبند کا یہ علماء دیوبند کی ایک ویب سائٹ ہے دارالافتاء بنوریا ٹاؤن، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوریا ٹاؤن، ان کی یہ ویب سائٹ ہے۔ یہاں پر ان سے سوال ہوا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی کوئی دلیل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جواب فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، اور فرض نمازوں کے بعد کے اوقات حدیث شریف کے مطابق قبولیت دعا کے اوقات ہیں۔ فرائض کے بعد دعا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین سے ثابت ہے، اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ ایک اور علماء دیوبند کی ایک اور ویب سائٹ ہے جس میں ان سے سوال ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا احادیث سے کوئی ثبوت نہیں، برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے۔ سوال کرنے والے جو ہیں وہ عمیر عارف صاحب ہیں، وہ سوال کرتے ہیں تو یہ جواب دیتے ہیں محمد عمیر صاحب، متعدد احادیث میں فرض نماز کے بعد دعا کی ترغیب و تعلیم دی گئی ہے، اور ہاتھ اٹھانے کو دعا کے آداب میں سے شمار کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، تو ان فتویٰ جات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا کرنا حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے، لہذا مرزا جہلمی کا دعویٰ جو ہے وہ باطل ہے، اور احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت اور صراحت کے ساتھ حکم بھی فرمایا ہے کہ دعا کیا کرو، اور سرور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم خود فرض نماز کے بعد دعا بھی اجتماعی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور پرنور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ اور سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آج کل فتنے برپا ہو رہے ہیں امت مسلمہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔